کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہ کے نبی تو ویسے خوبصورت ہے۔ حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نفس جگہ نہیں، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور گئے، یہی شمع گئے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ کلام دیا، کلام کا، عربی کا، شاعری کا، بلاغت کا، فصاحت کا دور تھا ان کے یہاں، بڑے ماہر لوگ تھے۔ تو آپ کو معجزہ کے طور پر قرآن دیا گیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری دو طریقے سے ہے۔ فرمایا اس کی جیسی ایک آیت بھی نہیں لا سکتے اور قیامت تک اس کو بدل بھی نہیں سکتے۔ دو چیلنجز قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے جو میں نے اور آپ نے حضور کے وسیلے سے ہر بندے سے کرنے ہیں، عیسائی سے، یہودی سے، فلاں سے، فلاں، جو جس کا دل کرے اس کے سامنے جا کے چیلنج کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چیلنج چھوڑے میں تو شاعر بڑے ادب قسم کے لوگ تھے، وہ بہترین شاعر تھے۔ نبی علیہ السلام کو کلام دیا گیا اور کلام میں خوبصورتی اتنی دی کہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء عرب کے لوگ جب حضور کے سامنے آتے بڑی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے فخر کے طور پر، لیکن جب حضور کلام کرنا شروع کرتے نا تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی پڑھنے نہیں گئے، کہیں مدرسے میں نہیں گئے ہیں، کسی اسکول نہیں گئے ہیں، لیکن کلام کے اندر بہترین فصاحت و بلاغت، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم ہی ایسے ہیں بڑھے گے، لیکن یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو کیا کرتے وہ ڈر کے مارے، شرم کے مارے نا حضور کے سامنے کوئی بولتے ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی نہ نکل جائے، کیونکہ جب چھوٹا بڑے کے سامنے بولتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ غلطی نکال دے گا۔ سمجھ رہے بات کو؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تیرے آگے یوں ہے نبی لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے نبی لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی سمجھ رہا ہے شاید یہ اس لیے نہیں بول رہے زبان نہیں ہوگی، گونگے ہوں گے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اب ذرا دل و جان سے کہیے یہ بات، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بسے گی جا تو جہاں فدا۔ جان تو صرف یہ نہیں، اور
جہان پوری کائنات کو کہتے ہیں. ایک جہان یہ ہے، ایک جہان آسمان کا ہے، ایک جہان فرشتوں کا ہے، یہ الگ الگ جہان ہے. حالات کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک ہی جہاں تو جہاں فدا. اس جہان سے بات شروع کی اور جہان پہ چلے گئے. کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک ہی جہاں دو جہاں فدا. ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہان کی، صلو علیہ جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری بخششوں کی دعا کرے. ارے مجھے بھول جائے وہ حشر میں، مجھے بھول جائے وہ حشر میں. میرے دشمنوں کی یہ بھول گئے، صلو علیہ وآلہ. حضرت کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی شاعری بہت عروج پر گئے، بہت عام گئے، تو آپ میرے لیے بھی کچھ اشعار لکھ دیجیے، میرا بھی چرچا ہو جائے گا. آپ نے فرمایا اچھا بیٹھا. وہ بیٹھا، آپ نے یہ نعت لکھنا شروع کی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اشعار لکھتے گئے. آخری مقطع لکھنے لگے نا، تو مقطع اتنا پیارا لکھا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے. اور پیغام یہ ہے لوگوں، تم کسی کے ہاتھ بک چکے ہو، تمہارا سودا ہو چکا ہو، تمہاری فکروں کا، تمہارے تصورات کا، تمہارے دل کا، دماغ کا، عقل و شعور کا کئی سودا ہو چکا ہے. لہذا تم تعریف کرو گے تو مصطفیٰ کی کرو گے، تم بڑائی بیان کرو گے تو مصطفیٰ کی بیان کرو گے، تم عظمتیں اور شان بیان کرو گے تو مصطفیٰ کی کرو گے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیاوی بندہ آئے اور تم سے پیسہ دے کر، کچھ چیز دے کر تم سے تعریف کروا کے چلا جائے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمہاری زبان کھلے، تمہارے لب کھلے، تمہارا اپنا شعور کام کرنے لگے تو وہ رسول اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. شعور ناز بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے. ارے لکھنا بھی جانتا ہو، علم بھی ہو، شعور بھی ہو، پھر حضور کی تعریف نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ ہے ایسا. بس یہ آخری شعر ہے اور جو اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. آپ نے کہا کرو مدح اہل دول رضا. دول یہی ہے دولت مند. آپ کہتے ہیں کہ کرو مدح اہل دول رضا. اے رضا تو دولت مندوں کی تعریف کرے گا. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میرے بول بک چکے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. اب یہ ہلیں گے تو کس کے لیے؟ مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارے نہ نہیں، نہ روٹی پارا ٹکڑا. میرا دین تو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، تو پیسے دے اپنے لیے لکھوا جا، تو پیسے دے اپنے لیے لکھوا جا، تو پیسے دے اپنے لیے نہیں. میرا قلم جب چلے گا تو مصطفیٰ کی شان کے لیے چلے گا. میرے لب ہلیں گے تو مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے ہلیں گے. میں دولت مندوں کی تعریف، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت شاید یہ ممبروں کے خطیبوں کے لیے لکھ کر گئے ہیں.
اگر کمیٹی والوں کوئی اثر نہ لینا صحیح صحیح دین پہنچے گا ہم تک. کہ جب سے اثر لینا شروع کیا نا کمیٹی والوں کا تب سے ہمارا نقصان ہو گیا. اس شعر میں سب ساتھ دیجیے گا. کرو مدینے اگلے دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا. کرو مدینے اگلے دول رضا پڑے سے بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پار نہ لگی